مساجدیں بہت ہیں قوم و ملت کی بیداری کے لیے، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو خاص طور سے پنجور شہر کے جو ذمہ داران علماء، جس کو وارث انبیاء کہتے ہیں، شروع سے لے کر آج تک قوم کے اندر انقلاب، بیداری لانے والی قوم، بیداری لانے والی ٹیم جو علماء کرام ہیں، ہمارے علماء کرام اگر چاہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو چاہیں گے وہ کر دیں گے۔ شرط یہ ہے، جیسے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام میرا مقام میرا عزائم، مقام تو ہمارا بہت اونچا ہے، اب عزائم ہمارا کیا ہے اس پہ ہم کو تبصرہ کرنا ہے۔ خاص طور سے جو آج کی دنیا سوئی ہوئی ہے، اکبر الہ آبادی کا وہ شعر کے ساتھ کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ ہمارے بنگلے بہت اچھے، ہمارے مکان بہت اچھے، لیکن اگر اسی مکان میں، اسی بنگلے میں قرآن پاک کو کھول کر ان آنکھوں سے اگر دیکھ لے تو وہی بنگلہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ جو قوم کی طرف سے بہت غفلت کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں، یا ہمارے عوام یا ہماری قوم جی رہی ہے۔ ایک دور تھا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جو دلی کے بازو میں ہے پانی پت، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ فجر کی نماز کے بعد پانی پت شہر میں قرآن مقدس کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ میں بلا تاخیر کے آ چکے لوگ، مفتی صمد ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ باقی ہے، سبز ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں، صرف تیرا انتظار ہے۔ میری مراد جناب مفتی عبدالصمد صاحب، امام و خطیب مدینہ مسجد، آ کے قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد بڑی تاکید کے ساتھ کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، وہ اس طریقے سے کہ ایک رسول بھیجا، اور رسول کا کام کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم، والحکمہ، حکمت کی تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا۔ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم سب جمع ہیں، ہمارے تمام ساتھی علماء ہیں، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ نبی کے بعد امت کی رہبری، امت کی رہنمائی، نبی کا کام یہ صرف اور صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ باقی جو امت ہے وہ سب علماء کے معین و مددگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، اس کے وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم کی وراثت۔ تو انبیاء کے بعد امت کی رہبری اور رہنمائی کا کام صرف بحسن خوبی علماء ہی انجام دیں گے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کو یہاں سے لیجئے کہ قرآن کا آغاز غار حرا سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، پھر مکے کے اندر واپس آنا، پھر اس کے بعد قرآن کی تکمیل، شریعت کی تکمیل، 23 سال تک قرآن نازل ہوا۔ اسی قرآن کی تشریح، اسی کا ترجمہ، اسی کو سمجھانا، لوگوں تک پہنچانا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں
جو قرآن سمجھایا، قرآن کی جو تشریح کی، اس کو احادیث کے نام سے ہم لوگ جانتے اور یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کا منشا وہ قرآن کو پہنچانا ہی تھا۔ تو قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سمجھانے کی جو ذمہ داری ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، وہ علماء ہی بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ کہیں کہیں علماء اس کام کو کرتے ہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کا سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ علماء نے اپنا وقت صرف کیا، کئی سال محنت کرنے کے بعد نورانی قاعدہ سے انسان شروع کرتا ہے، قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرہ سے شروع کرتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد عربی کی ابتدائی کتابیں انسان شروع کرتا ہے، قواعد کی، قرآن کے ترجمے تک پہنچتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ انہی ترجمے کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا شروع کرتا ہے قرآن کو، اور مسلسل ایک لمبی محنت کرنے کے بعد اس لائق ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے۔ اب علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس دولت کو انہوں نے سیکھا ہے اور حاصل کیا ہے، وہ دولت عوام تک پہنچائے، کیونکہ یہ کام ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ملا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر انسان کی پیدائش سے موت تک پیش آنے والے حالات جو بھی ہیں سب کی رہنمائی ملتی ہے، اور یہ رہبر اور رہنما یہ علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ہر زمانے کے اندر علماء نے ہی دنیا سے برائی کا خاتمہ کیا، اور امت مسلمہ کو علماء کے ذریعے سے ہی روشنی ملی اور برائی سے نجات ملی۔ اس لیے ہم سب علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کو عام کیا جائے، تلاوت کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں میں قرآن کو عام کریں، معانی اور ترجمے اور تفسیر کے اعتبار سے بھی قرآن کو ہم لوگوں میں عام کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس اکوڈی کے اندر ہر مہینے جماعت اسلامی کے زیر نگرانی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ہر مہینے قرآن کی تفسیر مختلف علماء کی زبانی لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، مجھے بھی کہا گیا، میں نے بھی کہا انشاءاللہ میں بھی آیا کروں گا اگر آپ بلائیں گے تو، اور جن کی ضرورت ہوگی اگر آپ مجھ سے کہیں گے انشاءاللہ ان سے بھی میں درخواست کروں گا، اور ان کو بھی کہوں گا آپ وقت دیجئے۔ تو میں بھی آتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی افروز صاحب محتمم عبداللہ بن مسعود بوپوڑی جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ بھی تشریف لاتے ہیں مہینے کے اندر، اور ہمارے مولانا اسلام الدین صاحب امام و خطیب
मक्का मस्जिद कालेवाड़ी, नायब सदर जमीयत उलमा पिंपरी चिंचोड़, वो भी महीने के अंदर उस मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और वो भी आवाम से कुरान के बारे में खिताब फरमाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब जहाँ हों वहाँ आवाम का रिश्ता कुरान से जोड़ा जाए, आवाम तिलावत भी करें और जिस ज़बान को भी वो जानती है और समझती है उस ज़बान में कुरान के तर्जमे मौजूद हैं, कुरान की तफसीरें मौजूद हैं, उन तर्जमे और तफसीर का मुताला करें। इसी तरीक़े से बच्चों के अंदर भी कुरान को आम किया जाए, यानी बच्चों को जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है वहाँ पर बच्चों को पहुँचाया जाए, वहाँ एडमिशन कराया जाए और बच्चों को भी कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाए, क्योंकि बच्चे वो ताबे हुआ करते हैं और जो ताबे होता है उनको सिर्फ तरगीब से काम नहीं चलता बल्कि उनको मजबूर भी करना पड़ता है। कुरान से आवाम का रिश्ता मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह आवाम बुराइयों से दूर होगी और नेकियों की तरफ आएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब उलमा मस्जिद में मौका मिले, मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर मौका मिले, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर मौका मिले, इनफरादी तौर पर लोगों की ये जहनसाजी की जाए और लोगों को तरगीब दिया जाए कि वो शरीयत और सुन्नत का एहतमाम करें और ख़ास तौर पर कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, तिलावत के एतबार से भी मजबूत करें और तफसीर और तर्जमे के एतबार से भी कुरान से रिश्ता मजबूत करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें वारसा में ये दौलत मिली है। मस्जिद नबवी के अंदर सुफ़ा पे जो सहाबा मौजूद हुआ करते थे वो कुरान के लिए ही मौजूद रहते थे। कुरान नाजिल होता था, वो सहाबे कराम वो कुरान को पढ़ते भी थे, तिलावतन भी पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से समझते भी थे, उस पर अमल भी किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना दूर हुआ, ज़माना दूर होने के बाद आवाम का रिश्ता कुरान से दूर होता चला गया। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इसलिए कि हम अंबिया के वारिस हैं, लोगों को कुरान से जोड़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल शकूर साहब का, जमात इस्लामी के जो भी कारकुनान हैं उनका, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए।